بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ کمرے پکے تھے مگر صحن اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا جس پر جلے ہوئے انار اگتے تھے۔ نہ اس گھر کا سودا ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی رہ پاتا تھا۔ اس گھر کے مالک کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنے قبضے میں جنات کو رکھا ہوا تھا اور ان سے اپنے کام نکلواتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ انہیں آزاد نہیں کر پایا۔ تب سے آج تک وہ گھر ویسا ہی ویران تھا۔ اتنا پرانا اور خستہ ہونے کے باوجود آج بھی وہ پہلے کی طرح صاف ستھرا اور ویسا ہی تھا جیسے فضل الدین کے وفات کے دن تھا۔ 200 سال گزر چکے تھے، آج بھی سب ویسا ہی تھا۔ ہر سال 21ویں روزے وہاں دیگیں پکتی تھی، خوشبوئیں آتی تھیں اور پھر عصر کے بعد رونے کی آوازیں۔ آج تک اس گھر میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکا۔ اس شہر میں سب گھر پکے اور جدید ڈیزائن سے بنے ہوئے تھے مگر وہ گھر ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ وہ انار کا درخت کالے پھلی اگاتا، پھر باہر سے کالے دکھتے تھے اور اندر سے بھی کالے ہوتے تھے۔ ایک بار ایک مسافر وہاں رات قیام کرنے کی نیت سے آیا مگر اندر قدم رکھتے ہی اس گھر کی زمین اوپر نیچے ہونے لگ گئی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ غزل نے سب باتیں سن لی تھیں۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور رات کو وہ اپنے جمع پونجی کے ساتھ اس گھر سے بھاگ نکلی۔ کراچی سے لاہور پہنچتے تک صبح ہو چکی تھی۔ وہ سرکاری ہسپتال سے آگے شروع ہونے والی کچی آبادی کی طرف چل دی جہاں سب گھر پکے بنے ہوئے تھے مگر وہ کافی دیہاتی علاقہ لگ رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچی، اپنا پورا وجود ایک کالی بڑی چادر میں لپیٹے منہ کو چادر سے چھپائے وہ ڈری سہمی ادھر ادھر دیکھتی محتاط ہو کر چلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اس نوجوان وجود کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گوری رنگت نہیں تھی مگر اس سانولے رنگ میں اس کو بھری ہوئی جسامت اور سنہری چمکدار آنکھیں بہت دلکش تھیں۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس گلی سے مڑی 3 لڑکے اس کی سمت بھاگے۔ وہ سرپٹ اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگی۔ چھپنے کے لیے وہ جلدی سے فضل الدین کے گھر میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر نیچے بیٹھ کر زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس کی چادر کندھوں سے ڈھلک کر اس کے جسم سے نیچے گر چکی تھی۔ اچانک اس سے محسوس ہوا کہ کوئی اس کو گھور رہا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور چادر کو اپنے اوپر اچھے سے اوڑھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گھر بالکل صاف تھا اور خالی تھا۔ سب کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے اور سامنے فضل الدین کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر لگی ہوئی تھی جس کو آس پاس گلاب کے تازہ پھول گرے ہوئے تھے۔ اسے لگا یہ گھر خالی ہے اور یہاں وہ اپنا ٹھکانہ کچھ دن کے لیے بنا سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔